السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رہنمائی، تمام مسائل کا حل، شیطان سے تحفظ اور بیماریوں کا علاج۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے چند احادیث بیان کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے شیطان سے تحفظ حاصل کر لیں، ہم وہ عمل کر لیں جس سے ہمیں شیطان سے تحفظ مل جائے۔ جب تحفظ مل جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کی بیماریوں سے بھی بچا لیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے یہ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ پر بھی بات ہوگی۔ اب ہماری گفتگو کے دوران ایک دن آ گیا ہے 14 فروری، جس کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں، بیٹیاں اس دن کو مناتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 14 فروری کو محبت کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو روایات آتی ہیں، جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیسائی تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ یہ روم کے اندر رہنے والا تھا۔ اس نے کوئی جرم کیا، اس جرم کی بنیاد کے اوپر اس کو سزا ہوئی اور اس کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں کا جو جیلر تھا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے روم کے بادشاہ نے 14 فروری 270 عیسوی کو اس کو سزائے موت سنا دی۔ اس دن کو محبت کا دن کہنا شروع کر دیا کچھ نوجوانوں نے اور منانا شروع کر دیا پوری دنیا میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات پر متفق نہ ہوں، آپ سوچ رہے ہوں یہ تو کہانیاں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا جو دن منایا جاتا ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ ایمان والیوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اگر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن کو مانیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 کے اندر، کہ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ یہ جو ہم دوستیاں کرتے ہیں اور اس کو مخصوص دن قرار کر کے ایک محبت کا نام دیتے ہیں، پھر مخصوص لباس پہن کر ہم ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان میری بہنیں، بیٹیاں، وہ نوجوان میرے بھائی، وہ ذرا سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت، فطرت، پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی جو خصلت ہے، جو پہچان ہے، وہ حیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہ رہے، پھر وہ جو چاہے مرضی کرے۔
آج آپ پھول پیش کرتے ہو کسی کی بہن بیٹی کو، آج آپ کسی کی عزتوں کو پامال کرتے ہو، اور آپ چاہتے یہ ہو کہ ہماری عزت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، آپ چاہتے یہ ہو کہ ہماری عزتوں کو کوئی پامال نہ کرے، آپ چاہتے یہ ہو کہ ہماری عزتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ بنائے جس طرح کا ہم بناتے ہیں۔ آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت پیاری نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں۔ کس چیز کی اجازت؟ اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ سنیں کہ میں زنا کروں، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت بری باتیں اس کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، مجھے ذرا یہ بتا کہ یہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو پسند کرے گا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ بیٹی کے ساتھ کرے تو پسند کرے گا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ ماں کے ساتھ کوئی پسند کرے گا تو پسند کرے گا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ تیری خالہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے گا تو پسند کرے گا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی عزتیں ہیں۔ اسی وقت اس نے توبہ کر لی۔ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں نوجوان کہ جو فرمان رسول سن کر اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، لیکن ہم اپنی ہی انا کے اندر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں ہم کریں۔ تو پھر یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ آج دوسروں کی عزتوں کو پھول دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ پھول تمہارے گھر تک پہنچے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، اس طرح کے کام کو چھوڑیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائیوں کے کیوں مشابہت کریں؟ ہم کافروں کی کیوں مشابہت کریں؟ ہم کیوں وہ کام لیں جو کافر یا عیسائی کرتے ہیں؟ ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، جو صحابہ نے کیے ہیں، جو اللہ کے ولیوں نے کیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور ولیوں کے کام تو یہ تھے کہ وہ عزتوں کو پامال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عزتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔